ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج الحمدللہ ہم تراویح کے خلاصے کے طور پر چھٹے سپارے کی کچھ مخصوص باتیں سماعت کرائیں گے۔ جی، چھٹے سپارے کا جو شروع ہے وہ اس بات سے ہے کہ دین اسلام یہ برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مظلوم کو ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ابھی کیسے ہی دیکھیں عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ بھئی مظلوم جو ہیں، مظلوم صاحب آپ ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے۔ حالانکہ قرآن پاک یہ کوئی معاذ اللہ جمہوری کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک جمہوری کتاب نہیں ہے کہ جناب یہ جمہوری کتاب ہے اور آپ کی رائے بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں آپ کی رائے بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ جمہوری کتاب تو نہیں ہے، یہ فطری کتاب ہے۔ کیوں فطری؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا جو دین ہے نا، دین اسلامی دین فطرت ہے، فطری کتاب ہے۔ تو جن باتوں کو فطرت قبول کرتی ہے ان باتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، جن باتوں کو بھی فطرت آسانی سے قبول کر لے۔ لیکن دیکھیں کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب مظلوم کو جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اسے یہ اجازت ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج پتہ نہیں آج یہ کل کی بات ہے کہ اسمبلی میں یہ بل پیش کیا گیا کہ جناب ہمیں وہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور ہمیں جو ہے نا وہ جنگ بند کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے یا بات چیت کرنی چاہیے اسرائیل سے۔ تو اسپیکر صاحب نے کہا جناب میں یہ قرارداد پڑھ رہا ہوں، اب لہٰذا آپ حضرات کیا کریں، اس قرارداد کو جو مانتے ہیں وہ یس کہہ دیں اور جو نہیں مانتے وہ نو کہہ دیں۔ اتنے تعجب کی بات اور اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ فلسطین جو بیت المقدس جس زمین پر ہے، اور بیت المقدس وہ مبارک زمین دنیا میں وہ واحد خطہ کہ جہاں کل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنا سر انور زمین پر رکھا، سجدہ کیا، اس سرزمین کے لیے آپ کی پاکستان کی قومی اسمبلی میں پھر نو کی آوازیں، بھئی ہم نہیں چاہتے فلسطین میں جنگ بندی ہو، بچے مر رہے ہیں مرتے رہے۔ اللہ، اور یہ نو کا نعرہ لگانے والے اور کوئی نہیں۔ دیکھیں کالی بھیڑیں جو ہوتی ہیں نا ان سے ہمیشہ انسان کو بچنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کا اس کا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کالی بھیڑیں بآسانی دکھا دیتا ہے۔ اب وہ کالی بھیڑیں کیا، بھئی ہم سے کوئی پوچھا آپ کون ہیں، ہم کہیں گے بھئی الحمدللہ ہم سنی ہیں۔ ہاں تو اب سنیت کا نام لینے والے، اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے، سنی اتحاد کونسل، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی جو بچے مر رہے ہیں تو مرتے رہیں، ہمیں فلسطین میں جنگ بندی کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بچے مر رہے مرتے رہیں۔ اسمبلی میں نو کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، الامان والحفیظ۔ اب دیکھیں نا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اب اپنی آواز بلند کرے، اور جہاں جمہوریت ہے وہاں یہ ایک ایسا ملک ہے کہ بھئی امام صاحب آپ کو بھی اجازت ہے، آپ بھی اپنی رائے شامل کر سکتے ہیں، بھئی آپ کو بھی اجازت ہے آپ بھی اپنی رائے شامل کریں، آپ کو بھی، اسی کا نام ہے نا جمہوریت۔ اور ایسے ملک میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، مظلوم مر رہا اس کو مرنے دو۔
الامان والحفیظ، اللہ رب العزت ماہ رمضان کا صدقہ ایسے، میں تو کہتا ہوں یہ منحوس لوگ ہیں ہمارے ملک پر، ان لوگوں کی نحوست ہے کہ جو رمضان آنے پر بھی، ماہ رمضان آ بھی گیا پھر بھی ہمیں برکتیں رحمتیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ اللہ ہمیں ایسے منحوس لوگوں سے نجات دے دے تو اچھا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نمبر، اس کی چھٹے سپارے میں آیت نمبر 150 میں بتایا کہ جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کریں، یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں، یا ایمان اور کفر کے مابین کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں، ایمان اور کفر کے مابین کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں، یہ سب لوگ پکے کافر ہیں۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، میرے اور آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ جو ایمان اور کفر کے درمیان درمیانی راستہ، آپ دیکھیں اب اس معاشرے میں نا ہر بندہ جو ہے نا وہ باشعور ہوتا جا رہا ہے، بڑی اچھی اچھی اس کے دماغ میں خیالات آتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں بالکل کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے جتنے سیاست دان ہیں وہ ہندوؤں کو بھی اپنا بھائی بنا لیتے ہیں، قادیانیوں کو بھی اپنے بہن بھائی بنا لیتے ہیں، ہاں عیسائیوں کو بھی اپنا بہن بھائی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ حرکتیں کرنا کہ جناب ایک طرف تو مسلمان ہیں ایک طرف ہندو ہیں، اور پھر اس درمیانی راستے پر چلنا، اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ ادھر آئیں فیضان مدینہ میں آ کر کے جو ہے نا وہ ہری پگڑی بھی باندھ لیں اور فیضان مدینہ سے نکلیں اور پھر کالی ماتا کے مندر جا کر اس کی پوجا بھی کر لیں، دودھ بھی چڑھا لیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ یہ پکے کافر ہیں، تو ہمیں تو ان سے بچنا چاہیے۔ مومن صرف وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائیں اور بلا تفریق سارے اللہ کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لائیں، اول تا آخر ہر نبی ہر رسول ہم ان پر ایمان لاتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہی ہم پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں پڑھتے ہیں ایمان مفصل ایمان مجمل، کہ جناب وہ کیا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ میں ایمان لاتا ہوں، میں لاتا ہوں ایمان تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے ملائکہ پر، تیرے رسولوں پر، ہر چیز پر میں ایمان لاتا ہوں اللہ۔ تو وہ بات یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ بھائی پکا ایمان والا وہی ہے کہ جو اللہ پر اور اللہ کے سارے رسولوں پر بلا تفریق، یہ نہ بولے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تو ہوں لیکن میں انہیں تھوڑا کم مانتا ہوں اور حضرت موسیٰ کو تھوڑا زیادہ مانتا ہوں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 153 153 سے لے کر 161 تک میں یہود کی بہت سی جہالتوں، سرکشیوں، ہٹ دھرمیوں اور فرمائشی مطالبات کا ذکر ہے۔ فرمائشی مطالبات یہودیوں کا کام تھا یہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کریں۔ قرآن نازل ہو گیا، کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ ہاں، پھر رسول اللہ سے کہہ رہے آپ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی، یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبات کر چکے ہیں، آپ سے تو کہہ رہے ہیں کتاب، آپ دعا کریں اللہ سے اللہ ہم پہ کتاب نازل کر دے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی، یہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے نا اس سے بھی بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وعدہ خلافیوں کے بارے میں اور کفر کی، جو انہوں نے کفر کیا نا اس کی وجوہات بیان کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے آیات الہی اور معجزات انبیاء کا انکار کیا۔ یہ یہودی آیات الہی اور معجزات انبیاء کا انکار کیا۔ پھر دوسری بات، انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا۔ یہودی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، ان پر بہتان لگایا، حضرت مریم پر، وہ پاک ہستی جو حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں رہیں، ایک نبی کی پرورش میں رہنے والی اور نبی کو پیدا کرنے والی پاک بی بی پر بہتان لگانے والے یہ یہودی تھے۔
پھر عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا. یہودی نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ بھئی ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے معاذ اللہ. پانچویں ان کی یہ تھی کہ ہٹ دھرمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے. جیسے نہیں اللہ نے پہلے سپارے میں قرآن میں ان کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ اے نبی آپ انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں یہ ایمان لانے والے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم کیسے سیدھے ہو جائیں، ہم کیسے صحیح ہو جائیں، اللہ نے تو ہمارے دلوں پر غلاف ڈال دیا ہے. یہ یہودیوں کی کچھ حرکتیں تھیں، یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے ذکر فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کر رہے نا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں، اور نہ ہی انہیں سولی. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کی صورت ان کے مشابہ بنا دی گئی، اور اسے سولی پر چڑھا کر وہ سمجھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا. چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ ان کی طرف انہیں اللہ نے اپنی طرف زندہ اٹھا لیا. اب دیکھیں ہم ترقی کی راہ پر شاید ہم چل بھی نہیں سکے اب تک نا. پاکستانی آپ یقین کریں کویت اتنا آگے جا چکا ہے کہ میرے خیال ہے کہ ڈالر جو ہے نا، ڈالر بھی کویتی دینار کے آگے جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. اور کویت کی ایک خاص بات میں بتاؤں آپ کو، کویت میں آج تک انگریزی کیلنڈر نہیں چلتا. کویت میں انگریزی کیلنڈر نہیں چلتا، وہاں چلتا ہے اسلامی کیلنڈر. اور اس کیلنڈر کے نہ چلنے کی ایک بنیادی وجہ انہوں نے کیا بتائی؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کیلنڈر ہے نا، جنوری فروری، یہ کیلنڈر ہے ہی سراسر قرآن کے خلاف. پوچھا بھائی کیسے؟ بولا ایسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس تاریخ کو لکھنے کے بعد کتابوں میں لکھتے ہیں AD. جیسے آپ 9th کلاس میں جو انگلش کی کتاب ہے اس میں ذکر آتا ہے نا کہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن 571 AD. بولے یہ AD کا مطلب کیا ہے؟ AD کا مطلب ہے آفٹر ڈیتھ آف کرسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 571 سال بعد. تو اب دیکھیے جناب، وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہوئی کوئی نہیں، تو ہم اس کیلنڈر کو کیسے سچا مان لیں؟ تو ہم اس کیلنڈر کو مانتے ہی نہیں. ہمارا کیلنڈر تو وہی چلے گا جو حضور علیہ السلام کی ہجرت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے بنایا گیا تھا. یا رسول اللہ ہجرت ہو گئی ہے، اب ایسا کریں کہ ایک سلسلہ شروع کریں، لوگوں کو پتہ چلے. تو ابھی جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی 1445 ہجری، 1446 ہجری، 1447 ہجری، اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہجرت کو 1445 سال 1446 سال ہو گئے. ہجرت کو، حضور علیہ السلام کے پیدا ہونے کو نہیں، ہجرت کو یہ 1450 سال گزرے. یہ ہجرت پر بنایا گیا یہ کیلنڈر. اور ہجرت سے پہلے مسلمان کس کیلنڈر کا انتخاب کرتے تھے؟ یہ انگریزی کیلنڈر اس وقت بھی تھا. مسلمان ہجرت سے پہلے جو تاریخ بتاتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ بھائی سن نبوت، ہم کہتے ہیں نا سن ہجری یا سن عیسوی، وہ کہتے تھے سن نبوت. نبوت کے اتنے سال بعد، نبوت کے اتنے دن بعد سن نبوت، کہ نبوت حضور علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرما دیا اس کے اتنے عرصے بعد یہ کام ہوا. اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان ذکر کیا کرتے تھے. آگے 163 آیت میں بتایا کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے.
نبوت کا سارا سلسلہ اور وحی ربانی یہ آپس میں مربوط ہے۔ حضرت نوح اور ان کے بعد کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت ابراہیم سے حضرت عیسیٰ متعدد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا جس طرح ہم نے ان انبیاء کرام پر باری باری وحی نازل فرمائی، اسی طرح اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی وحی نازل کی ہے۔ مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے آپ پر بیان کیے، اور ایسے بھی رسول ہیں کہ جن کے واقعات قرآن میں بیان نہیں ہوئے، جن کے نام قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوئے، ان پر نام بہ نام ایمان لانا فرض ہے، اور جن کے نام اور حالات بیان نہیں ہوئے ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے۔ یعنی کہ جن کے نام بیان ہوئے نا، اب دیکھیں یہ قرآن کی بات ہے، جن کے نام بیان ہو گئے ان پر نام بہ نام ایمان لانا فرض ہے۔ کبھی کبھی ایسے بیٹھے بیٹھے آپ کہہ دیا کریں کہ میں حضرت آدم علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، میں حضرت شیس علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، میں حضرت ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق، ایوب ان تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہوں، میں حضرت یونس، حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں۔ ایسے کبھی کبھی بیٹھ کر آپ کو ذہن میں جس کا بھی نام آئے نا آپ کہہ دیا کریں ایک بار، اور کسی کو نا ایسے زمین ہے نا، زمین کو گواہ بنا لیں، زمین گواہ ہے، اور پھر ایک بار درود پاک بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے زمین گواہ رہنا میں نے درود بھی پڑھا ہے تجھ پر بیٹھ کر، اور میں اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان بھی لایا ہوں، تو گواہی دینا آخرت میں۔ آپ یقین کریں یہ زمین کا ٹکڑا آخرت میں گواہی دے گا۔ میری ایک خاص عادت ہے، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، کہ جب میں سمندر جاتا ہوں تو سمندر میں کھڑے ہو کر نا میں کم سے کم سورہ رحمان تو پڑھ ہی لیتا ہوں۔ ایک نارمل بات ہے کہ کم سے کم سورہ رحمان تو میں پڑھ ہی لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں 2-4 دفعہ درود پاک پڑھتا ہوں، پھر ذہن میں آ گیا تو پھر سورہ ملک بھی پڑھ لی، اور پھر سمندر سے کہتا ہوں بچے تو نے گواہی دینی ہے، ہاں حشر کے میدان میں میری گواہی دینی ہے کہ مولا کچھ نہیں، اس نے درود پاک پڑھا، قرآن کی کچھ آیتیں اس نے میرے بیچ میں کھڑے ہو کر کے پڑھی ہے۔ ایک دفعہ ہوا کہ ہم سمندر میں پڑھ رہے تھے تو ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے، اب وہ سن کر پیچھے گئے، بولو بھائی تلا بھائی تو بھائی ادھر بڑا دم درود کر رہے ہیں، سمندر کو قابو کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے، تو اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سن لیں بس ہلکی آواز میں، ورنہ تو لوگ آج کل تو باباؤں کا سلسلہ بھی اتنا زیادہ ہے نا، بولو بھائی سعد بھائی آپ بابا بن گئے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 174 میں فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف واضح، اللہ کیا فرما رہا، ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ہم نے ایک تو قوی دلیل اور دوسرا واضح نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے ضمن میں، اور اس سے جو ہے نا وہ برہان، قوی دلیل سے مراد وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، برہان سے مراد کیا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات گرامی، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے مکمل وابستگی اختیار کرنے پر ہی صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، انہیں ان کا دامن ایسے پکڑ کے رکھنا، ایک حضور علیہ السلام کی ذات اور ایک قرآن پاک۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ حضور علیہ السلام اور قرآن پاک ان سے مربوط ہونا ہی صراط مستقیم پر چلنا ہے، ان سے رابطے میں رہے بندہ تو صراط مستقیم پار کر لے گا۔ پھر یہ سورۃ النساء کی آخری آیت میں وراثت، لا ولد شخص یعنی جس کے والدین بھی وفات پا چکے ہوں اس کی وراثت کا بیان ہوا ہے۔ اب یہ سورۃ النساء تو ہماری ہو گئی ختم،
سورۃ المائدہ کی کچھ باتیں کل ہم انشاءاللہ عرض کر دیں گے، اور سورہ مائدہ میں قسموں کے حوالے سے بھی جب 7واں سپارہ شروع ہوگا تو کل ہم وہ بھی عرض کریں گے کہ بھئی جو ہم قسمیں کھاتے ہیں نا، ایسے چلتے پھرتے قسم کھاتے ہیں، اس کا پورا کفارہ ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے 7ویں سپارے کے شروع میں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹی سی عرض میں یہ کر دوں کہ یہ جو تفسیری خلاصہ ہے، اب ہم تو دیکھیں نا، یہ 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے، اور 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہم آپ کو اس کی کچھ چن کر کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ تو ان باتوں کا بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے 20 بندوں نے 40 بندوں نے بیٹھ کر کے سن لیا ابھی چھٹی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ باتیں سن کر نا اپنے دل میں ایک جذبہ پیدا کرے، اپنے دل میں ایک جذبہ پیدا کرے کہ یار یہ کچھ باتیں اتنی مزیدار ہیں، تو پورا قرآن اگر میں سمجھوں گا تو وہ کتنا مزیدار ہوگا، ہے نا؟ کچھ باتیں اتنی مزیدار ہیں، پورا قرآن کیسے مزیدار ہوگا؟ پورا قرآن ایسا مزیدار ہے کہ آپ یقین کریں، ابھی تو ہم یہ 6 دن میں 6 سپارے ہم نے کر دیے۔ مجھے آپ کی اس مسجد میں عید کی نماز کے دن اسلامی حساب سے پورے 2 سال ہو جائیں گے۔ عید کی نماز کے دن، عید والے دن پورے 2 سال ہو جائیں گے، اور اس 2 سال کے عرصے میں ہم ہر ہفتے یعنی اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد درس قرآن دیتے ہیں۔ بیچ میں کبھی کبھی مس ہو جاتا ہے، وہ بھی بہت کوئی زیادہ مجبوری ہوتی ہے تو مس ہو گیا، ہم کبھی شہر سے باہر ہیں تو مس ہو گیا، ورنہ ہر اتوار کو ہماری روٹین ہے درس قرآن۔ اب یقین کریں اب جا کر سورہ اس کی پہلی جلد ختم ہوئی ہے اور 4تھا سپارہ شروع ہوا ہے 2 سال میں۔ 3 سپارے 2 سال میں ہم نے ختم کیے ہیں، اور 4تھا سپارہ بھی شروع ہوا ہے، دوسرا پیج ہے۔ کل انشاءاللہ ظہر کے بعد ہم پھر وہ تفسیر بیان کریں گے، وہ ہم پھر وضاحت کے ساتھ اور پوری تفسیر، اور 20 منٹ آدھے گھنٹے میں 1 آیت ہی ہم مشکل سے تفسیر اس کی بیان کر پاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ اتوار کو اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کے ظہر یہاں پڑھیں، اور پھر ظہر کے بعد آپ بیٹھیں اور سنیں کہ بھئی اللہ رب العزت قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اور پھر ویسے بھی آپ دعوت اسلامی کا ایک بڑا پیارا تحفہ ہے صراط الجنان، اسے آپ پرچیز کریں اور اپنے گھر میں رکھیں، اس کو پڑھیں، عوامی زبان میں لکھا ہے مفتی قاسم صاحب نے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔